سیدہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں حضرت نجیب الدین متوکل علیہ رحمت رضوان کے ذکر خیر میں حضرت بی بی فاطمہ سام رحمہ اللہ علیہا کا ذکر خیر کیے تھے۔ بہت سارے احباب کی خواہش تھی کہ ان کے تفصیلات کے ساتھ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یوں تو ہندوستان میں جن خواتین اسلام کی روحانی عظمت و بزرگی کی داستانیں صوفی حلقوں میں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان میں حضرت بی بی فاطمہ سام کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس عورت کی عبادت و ریاضت میں مشغولی 10 کامل مردوں کے برابر ہے۔ 14ویں صدی کے شروع میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ صاحب سیر العلیہ فرماتے ہیں ان کا روزہ خلق خدا کی حاجات کا قبلہ بنا ہوا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے حالات زندگی تفصیل سے نہیں ملتے، لیکن قدیم ملفوظات اور تاریخ میں ان کے متعلق کہیں کہیں کچھ درج ہے۔ بزرگی اور خدمت خلق کے بے پایاں جذبے اور غیر معمولی ادبی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی شخصیت میں روحانیت، انسانیت اور ادبیت کا وہ حسین سنگم موجود تھا جس کی دوسروں میں مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کا ذکر صرف دہلی ہی کے خانقاہوں میں نہیں رہتا تھا، بلکہ اجو دہن سے نکل کر گلبرگہ تک کی خانقاہوں میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ رضوان کے خانقاہ میں بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی زندگی کے واقعات فوائد الفوائد، خیر المجالس، سیر الاولیاء، جامع الکلم اور اخبار الاخیار وغیرہ میں ملتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹر خلیق احمد نظامی صاحب کی کتاب بی بی فاطمہ سام کا مطالعہ بھی ان کے حوالے سے جاننے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ حالات اور قرائن سے کچھ ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا کی ولادت پنجاب کے کسی نواحی علاقے میں غالباً ملتان یا اجودہن میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے دہلی تشریف لے آئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے حضرت سام کا لاحقہ کچھ یوں تصور کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ آپ اکثر روزے سے رہتی تھی اس لیے بی بی سائمہ بھی کہلاتی تھیں، جو عوام الناس نے بی بی سام کر دیا۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ آپ کو لوگ بی بی شام کہتے تھے، لیکن یہ دونوں وجوہات جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ سام ماوراء النہر میں ایک پہاڑ کا نام بھی ہے۔ اگر یہ نسبت وطنی ہے تو ممکن ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا اور یا ان کے اجداد جبال سام کے رہنے والے تھے۔ اگر ان کی روحانی خصوصیات کی طرف اشارہ ہے تو ممکن ہے کہ روحانی کیفیات کے پیش نظر ان کو آگ سے تعبیر کر کے سام کہا گیا۔ ایک امکان اور بھی ہے، وہ یہ کہ ان کو شعر کہنے کا ذکر ملتا ہے تو ممکن ہے کہ تخلص بھی رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سام ان کے باپ کا نام بھی رہا ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کے حوالے سے مزید تفصیلات ان کے نام کے حوالے سے نہیں ملا کرتے، لیکن بے شمار واقعات اور قصے اور ان کے حوالے سے کرامات وغیرہ کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں جب اولیاء کرام کی خصوصاً عورتوں کی بزرگی اور عظمت کا ذکر ہوتا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اندر پت میں ایک خاتون تھی جن کو فاطمہ سام کہتے تھے، ان میں انتہائی عفت اور صلاحیت تھی۔ چنانچہ شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے بارہا یہ سننے میں آیا کہ وہ عورت مرد کے مانند ہے، اس کو عورتوں کی شکل میں بھیجا گیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل علیہ رحمۃ رضوان اکثر بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ شیخ کی زندگی بہت اسرت اور تنگی میں گزرتی تھی۔ اکثر رات کو انہیں اور ان کے گھر والوں کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ جب فاقے پر رات گزرتی تو دوسرے دن بی بی صاحبہ کچھ روٹیاں ان کے پاس بھیج دیتی اور کہلا دیتی کہ یہ جو ہے حلال کی کمائی سے ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت محبوب الہی کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو ان کے مزار پر حاضر ہو کر اللہ سے لو لگاتے
حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ رضوان اور ان کے سلسلے کے مشائخ کے ذریعے بی بی فاطمہ کا نام دور دور تک پہنچ گیا۔ گلبرگہ میں حضرت سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رضوان کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ ایک بار حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رضوان نے ایک شخص کا خواب بیان کیا کہ بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا کو بارگاہ رب العزت میں براہ راست رسائی ہوتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا کے وصال کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ ایک رات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نماز مغرب پڑھ کر وہ نان اور پانی جو ان کی کنیز رکھ کر گئی تھی کھانا چاہتی تھی، تناول کرنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے خیال گزرا کہ اے فاطمہ اگر اس رات تو مر جاوے تو افسوس ہوگا کہ دنیا سے پیٹ بھری دنیا سے چلی گئی۔ یہ سوچ کر وہ روٹی اور پانی فقیر کو اٹھا دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ غرض کہ اس طرح 40 راتیں گزر گئی، اور جب ان سے کہا جاتا کہ کچھ کھائیں تو کہتی کیا معلوم آج کی شب آخری رات ہو، شاید یہی آخری سانسیں ہیں۔ 40 راتیں برابر عبادت میں مشغول رہیں، اور 41ویں دن ایک شخص صاحبت ناک شکل میں ان کے گھر کے صحن میں داخل ہوا تو اسے پوچھا گیا کون ہو؟ وہ بولا کہ میں ملک الموت ہوں، اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ آپ بولیں کہ مجھے اتنی فرصت دے دیں کہ وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ سکوں، اور 2 رکعت اس کے بعد اور پڑھ لوں۔ ملک الموت نے اتنی فرصت دے دی، اور وہ اٹھی، وضو کر کے تحیۃ الوضو اور 2 رکعت پڑھی اور سجدے میں سر رکھا۔ اسی حال میں حضرت ملک الموت نے ان کی جان قبض کی۔ شیخ نجیب الدین متوکل علیہ رحمۃ رضوان رحلت کے وقت وہاں پہنچ گئے تھے، انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت بی بی فاطمہ سام رضی اللہ عنہا کا مزار کے قرب و جوار میں لال چوک کا دروازہ، خیر المنازل مسجد، حضرت نور الدین ملک یار کی درگاہ، مرزا عبد القادر بیدل کا مزار موجود ہے جو دہلی میں واقع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔